بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ بینچ ہے اس کی طرف کچھ اشارے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا اس کو نوٹس ہے نا پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے، یہ اصل میں کس کو احکامات دینے ہیں، کس کی ثواب دید ہے، صوبائی اور جو مرکز ہے ان سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جو 3 سوالات کے ساتھ ہے، جس میں چوتھا سوال یہ بھی شامل کر لیا گیا کہ کیا اسمبلی صحیح تحلیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تو ایک سرٹن قسم کی ایک درخواست یا جسے کہتے ہیں نا ایک اعلامیہ فاروق شنائی کی شکل میں پرسوں کی سماعت کے اندر ایک چیز شامل کی گئی تھی، اور جس کی وجہ سے حکومت کو پتہ چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کو بہت زیادہ اذیت ہے۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ تمام معاملہ نا مٹھی میں ریت کی طرح باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے نا باقاعدہ فاروق شنائی کے ذریعے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہمیں اس 9 رکنی بینچ کے اندر نا 2 ججز نہیں چاہیے، جسٹس اعجاز الحسن نہیں چاہیے اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نہیں چاہیے۔ اب یہ 9 رکنی بینچ کے ساتھ ہی انہوں نے ایک لارجر بینچ بلکہ فل کورٹ بینچ کے حوالے سے بھی باقاعدہ درخواست دائر کی تھی کہ فل کورٹ بینچ ہم سے سنیں، لیکن اس میں کچھ ان ریٹن چیزیں بھی تھیں۔ تو اب جو اشارے ملے وہ ذرا سن لیں جی۔ یہ فل کورٹ بینچ ہونے جا رہا ہے، یہ اشارہ واضح طور پر ہے۔ سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ یعنی منڈے کو بروز پیر نا 27 فروری جب یہ ہیئرنگ ہونی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جن کی ثوابدید ہے یہ اسخر نوٹس لینا یا سو موٹو نوٹس لینا، اور انہی کی ثوابدید ہے کہ وہ 9 رکنی بینچ بنائیں یا 5 رکنی بنائیں یا فل کورٹ بنائیں۔ تو اس طرح کے اشارے ہیں کہ یہ فل کورٹ بینچ بن سکتا ہے۔ کس بنا پر کہہ رہا ہوں جی؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 ججز کا مطالبہ تھا، جیسے سینئر موسٹ ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کہ وہ کیوں نہیں شامل ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شیڈول تھے اور جسٹس اظہر رضوی شیڈول تھے 27 فروری کو کراچی میں۔ کراچی رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، ادھر کے کیسز سننے کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے نا سپریم کورٹ کے ججز مختلف رجسٹریز ہیں، یعنی لاہور میں بھی سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے، پشاور میں بھی رجسٹری ہے، کراچی میں بھی رجسٹری ہے۔ تو اس رجسٹری میں وہ کیسز سننے کے لیے موجود ہے، کوئٹہ میں بھی رجسٹری ہے۔ تو یہ دونوں ججز معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ شیڈول تھے 27 فروری سے، انہوں نے کراچی میں ہیئرنگ سنی تھی۔ ان کا یہ شیڈول کینسل کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے کینسل کر دیا گیا۔ رجسٹرار نے نہیں کینسل کیا، ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہی کینسل کیا ہے۔ ان کا 27 فروری کا شیڈول، کراچی رجسٹری میں یہ کیس نہیں سنیں گے، یہ اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے ہنٹ مل رہا ہے کہ یہ دونوں بھی اس بینچ میں شامل ہوں گے، یا تو اس بینچ میں شامل ہوں گے یا فل کورٹ بینچ میں شامل ہوں گے، یا وہ 9 رکنی بینچ میں شامل ہوں گے یا فل کورٹ بینچ میں شامل ہوں گے، یہ ہنٹ مل رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ممکنات ہیں اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی مطلب 27 فروری بروز پیر نا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ سب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے نا ایک علیحدہ سے درخواست بھی دائر کر دی سپریم کورٹ میں، جو پہلے انہوں نے ریٹرن نہیں دی تھی، صرف زبانی کی ہوئی تھی۔ وہ تھی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی نقوی کے خلاف وہ درخواست دائر کی ہے پی ڈی ایم نے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ دونوں کو نکال کر فل کورٹ بینچ بنایا جائے، یعنی مظہر علی نقوی کو بھی نکالے فل کورٹ، یعنی سارا سپریم کورٹ کے جج ہوں نا، لیکن ان سارے ججوں میں مظہر علی نقوی نہ ہوں، ان سارے ججوں میں جسٹس اعجاز الحسن نہ ہوں۔ تو یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے جی، اور یہ اعتراض پہلے کیا تھا لیکن ریٹرن نہیں تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب پیر کے دن اگر چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ بنا دیتے تو فل کورٹ میں یہ دونوں بھی ہوتے، تو یہ کہہ سکتے تھے نا چیف جسٹس کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہوں ہی نا فل کورٹ میں، تو فل کورٹ کا مطلب تو یہ ججز بھی، تو انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک درخواست دائر کی ہے کہ فل کورٹ میں بھی یہ دونوں نہیں ہوں گے۔ اچھا، مطلب ان کی مرضی کے ججز لگائے جائیں تو فیصلہ تبھی ان کو منظور ہے، اس کا اور کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال طبل جنگ بچ چکا ہے جی، یہ طے ہے، 15 سے 20 دن کے اندر یہ سارے فیصلے ہو جانے ہیں، یہ سب چیزیں ہو جانی ہیں، میرے اور آپ کی تسلی و تشفی کے دن آ رہے ہیں۔ 15 سے 20 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکلنا ہے، کوئی بڑا آؤٹ کم نکلنا ہے، کوئی تشنگی نہیں رہ جانی، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور سب کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی، یہ طے ہے۔ تو لیٹس ویٹ فار منڈے۔ آگے آپ کو بتا دوں جی، سہیل ظفر چٹھا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ڈی آئی جی اسلام آباد تھے، المشہور ڈی آئی جی اسلام آباد تھے۔ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان کی کوئی اسپیشلٹی ہے، پی ٹی آئی کا دشمن افسر ان کو سمجھا جاتا ہے، اور 25 ہم نے دیکھا بھی ہے ان صاحب کو، انہی کی وجہ سے آنسو گیس کی شیلنگ کی تھی، انہی کے احکامات پر خود فرنٹ فٹ پر آ کے آنسو گیس پھینکتے تھے یہ۔ اچھا، سہیل ظفر آج خود بات کر رہے ہیں میڈیا سے بھی، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔
اور ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا گیا نا. اور جب اینٹی کرپشن لگا تو اس وقت بھی ہمیں سمجھ آ گئی تھی. جس طرح ڈی جی نیب گئے ہیں نا, چیئرمین نیب گئے ہیں نا, اور ڈپٹی چیئرمین نیب آئے تو ہمیں سمجھ آ گئی ظاہر شاہ اب کیا کریں گے. اسی طرح ان کے متعلق بھی ہمیں بہت اچھے سے نظر تھا کہ اب کریں گے کیا. تو وجہ شہرت ہی یہی ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب کی. آنسو گیس سلنڈر 25 مئی پہ, لاٹھی چارج پبلک پہ, سڑکوں پہ یاد ہے تارکول سے شیشے لگائے گئے تھے کہ کے پی کے کی گاڑیاں اسلام آباد میں داخل نہ ہوں. وہ یہی صاحب ہے, یہی صاحب تھے. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ مشہور ہیں. یہ سب انہی کے کارنامے تھے جی. اور ان کو ڈی آئی جی اینٹی کرپشن لگایا گیا, اور وجہ شہرت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پی ٹی آئی کو فکس کرنا ہے ان کا ٹارگیٹ, اور یہی ان کو ٹارگیٹ ملا ہے. اور آج خود ہی بات کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں, خود ہی اپنے عزائم کے متعلق بتا رہے ہیں. ان عزائم سے آپ اندازہ لگا لیں جی. انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی دور میں جتنے بھی اینٹی کرپشن کے کیسز ختم ہوئے تھے میں دوبارہ کھول رہا ہوں سارے. 15 مارچ تک پرویز الہی دور کے جتنے اینٹی کرپشن کے کیسز ختم ہوئے تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. فرا گوگی نام لے کر انہوں نے بلایا کہ اس کے جو کیسز ختم تھے وہ دوبارہ میں کھول رہا ہوں. عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ کی جو تمام انکوائریاں تھیں اینٹی کرپشن کے وجہ سے بند کر دی گئی تھی, وہ دوبارہ کھولنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور 15 مارچ تک کا انہوں نے اپنی ٹیم کو بتا دیا. اور سن لیجیے, پرویز الہی دور کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے تھے ان تمام کو اینٹی کرپشن کی چھنی کے اندر چھانا جائے گا. ترقیاتی کام, اس میں رنگ روڈ بھی ایک شامل ہے نا, جس میں زلفی بخاری, یہ خود ہی کہہ رہے ہیں جی زلفی بخاری کو بھی تو فکس کرنا ہے. سر کیسی بات کر رہے ہیں, زلفی بخاری کا فکس ہونا بہت ضروری ہے. یہ بڑا اہم ترین ٹارگیٹ ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت کا. تو رنگ روڈ کیس میں زلفی بخاری صاحب کو فکس کرنا ہے, اور یہ 15 مارچ تک ہو جانا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے خود بتائی ہے. اور بشرا بی بی کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیسز, ظاہری بات ہے وہ فرا گوگی کے تھرو بشرا بی بی, یہ سارا کام انہوں نے اس طرح ڈالنا ہے. وہاں نیب علیحدہ, یہاں اینٹی کرپشن علیحدہ, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. ایف آئی اے ادھر علیحدہ, یہ تمام چیزیں بس جھونک دی گئی ہے کہ انہی کے اوپر رکھ دی جائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی نہیں, اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی دور کے تمام افسران اور بیوروکریٹس کو بھی طلب کر لیا ہے یہ چٹھا صاحب نے, سہیل ظفر چٹھا صاحب نے. پی ٹی آئی دور کے تمام افسران اور بیوروکریٹس کو طلب کیا ہے, حکم دیا ہے کہ جو افسر بھی تعاون نہیں کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ صاحب خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو اتنی سمجھ آ گئی اینٹی کرپشن کا کام کیا رہ گیا ہے, اس کو کون سا ٹارگیٹ دے دیا, اتنی آپ کو سمجھ آ گئی. آگے سنیں جی. 28 فروری کافی زیادہ اہم ہے جی. نیب نے لاہور میں عثمان بزدار کو ان کی فیملی کے تمام اثاثوں سمیت, اس کی تفصیلات کے سمیت 28 فروری کو طلب کیا ہے. ایک چیز ہو گیا, بروز منگل ہے نا, 27 فروری کو تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے. 28 فروری کو بینکی کورٹ, وہ درخشندہ صاحبہ جو تھی جن کو 3:30 بجے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی تھی رازداری ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے, تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں ذرا صبر کریں. تو 28 فروری کو انہوں نے عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے بینکی کورٹ میں, درخشندہ صاحبہ نے. ٹھیک ہے, تو 28 فروری بڑا اہم ہے. ایف آئی اے نے درخواست دی ہے عدالت میں کہ عمران خان کا مسئلہ آرتھوپیڈک کا ہے. ایسے یہ درخواست بڑی غور طلب ہے. ایف آئی نے درخواست دی کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ آرتھوپیڈک کا ہے, مگر جب وہ رپورٹس لے کر استعمال کر رہے ہیں نا, وہ ہے کینسر اسپتال کی, یعنی شوکت خانم کی رپورٹس استعمال کریں. تو پلیز عمران خان آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا, یا تو ہمیں دے دیں, یا عمران خان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ پولی کلینک سے کروائیں. یعنی ایف آئی اے بھی اس چکر میں ہے خان صاحب کے گرد گھیرا ڈالنے کے, تو پولی کلینک سے کروا جائے. یہ درخواست ایف آئی اے نے دی ہے. معاملہ بہت پرسنل ہو گیا ہے. میں نے بولا طبل جنگ بچ چکا ہوا ہے, بہت کلوز شیپ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر اہم ترین خبر یہ کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد بنی گالہ شفٹ ہونے کا پلان بنایا ہوا, اور سلسلے میں زبردست قسم کا کام ہے, روانگی کی تیاریاں ہیں. ٹھیک ہے. تو پنڈی کی جو ٹیم ہے جتنی بھی پی ٹی آئی کی, ان تنظیم کی, ان لوگوں کو بلایا سلام مشورے کے لیے, کیونکہ انہوں نے تیاریاں کرنی ہیں ادھر پہنچنے کے بعد یا پہنچنے کے دوران. تو آج یا کل میں خان صاحب اچانک سے بنی گالہ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ 28 تاریخ بہت زیادہ توشہ خانہ پہ پیشی, بینکنگ کورٹ میں پیشی, نیب کی پیشی, دہشت گردی کی عدالت کی پیشی, تو پیشیاں ہی پیشیاں چل رہی ہیں. تو خان صاحب ادھر شفٹ ہو سکتے ہیں. یہ اپڈیٹس تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.